عظیم ماں کے عظیم بیٹے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے کچھ لوگ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، جتنے مصائب و آلام ہم پر ہیں، جتنی تکلیف دہ کام ہم کر رہے ہیں، کیا آیا ہم سے پہلے جو امتیں گزری اس پر بھی یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں تھیں؟ تو حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے تکالیف کا موازنہ سابقہ لوگوں کے مصائب سے کریں تو آپ کو اپنے مصائب کے سامنے ایسے محسوس ہوں گے جیسے آگ کے آگے دھواں، یعنی کہ آپ کے مصیبت دھوئیں کے مانند ہیں۔ جو پہلے لوگوں پر مصیبتیں تکلیفیں آیا کرتی تھی وہ آگ کے برابر تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتا تھا اس ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی بلا کر اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزیں کھلاتا، سور کا گوشت کھلاتا، اگر کوئی انکار کرتا تو اسے قتل کر دیتا۔ تو اس عورت کو بلایا گیا اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کے آگے اس نے سور کا گوشت رکھا اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ تو اس جوان نے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ نے جب سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ تو پھر اس نوجوان کا ہر عضو کاٹ دیا گیا اور بالآخر وہ شہید ہو گیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی سور کا گوشت رکھا اور کہا کہ اس سے کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی اشیاء کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تانبے کا دیگ لاؤ اور اس کو تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ جب آپ تیل خوب گرم جو ہو جائے تو اس لڑکے کو اس میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ لڑکا بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تیسرے بیٹے کو بلایا، اس کے آگے سور کا گوشت رکھ کر کہا کہ اس کو کھاؤ۔ اس نے کہا کہ تم ذلیل و کمزور ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزیں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، کہا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے مجھے گالی دی، اس وجہ سے گالی دی کہ میں جلدی اس کو مار دوں، لیکن اس کو میں اسے آسانی سے نہیں ماروں گا۔ تو پھر ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے گردن کا کھال اتارو۔ پھر ایک ایک کر کے پورے جسم کا اس کا کھال اتار دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو یکے بعد اس طرح اس ظالم بادشاہ نے اس کے 6 بیٹوں کو مارا۔ جب اس کا آخری بیٹے کا نمبر آیا تو اس ظالم بادشاہ نے کہا اس عورت کو بلا کر کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو پہلا کر پسلا کر کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا گوشت کھلا دو تو میں آپ کو بہت کچھ مال دوں گا، آپ اپنا بقایا زندگی بہت آسانی سے بسر کریں گے۔ اس نے کہا، عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میرے پاس آؤ۔ اس نے اپنے بیٹے سے کچہری سے جدا ہو کر اس کو سمجھایا کہ اے میرے بیٹے، میرے تمام 6 بیٹے ایک ساتھ جنت میں ہوں گے، تو آپ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ اس ظالم بادشاہ کے خوف کھا کر اس حرام گوشت کھائیں۔ تو اس بیٹے نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تجھ جیسا عظیم ماں عطا فرمایا۔ تو واپس بادشاہ کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ ابھی جو میں کہا ہے ویسا کرے گا۔ اس نے سور کا گوشت اس کے آگے رکھ دیا، کہا کہ کچھ کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، ہرگز نہیں کھاؤں گا، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے۔ تو وہ ظالم بادشاہ نے اس آخری بیٹے کو بھی مار دیا۔ پھر اس
اور اس کو کہا کہ میں نے آپ کے تمام بیٹوں کو مار دیا، ابھی آپ ایسا کریں کچھ یہ گوشت کھا لے تو میں آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کو آپ نے مار دیا، اب میری زندگی کا یہاں زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی چیز نہیں کہوں گا، مجھے بھی آپ قتل کر دیجیے۔ اس ظالم بادشاہ نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس واقعے سے میں یہ سبق ملا، تھوڑی سی مصیبت پر ہم صبر نہیں کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر ہم اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ جتنے مصیبتیں پہلے امتوں پر آئی ہیں پیاروں اور محترم اسلام بھائیو، یقین مانیے کہ اس کا 100واں حصہ بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، جو کچھ ہے اس پر راضی رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھوڑا چھوٹا مصیبت ہم پر آتا ہے تو اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔